گناہ کو نیکی، نیکی کو گناہ، دین کو بے دینی اور بے دینی کو دین سمجھنے لگتی ہے، اور یہ کسی امت کے لیے انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جب نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جائے، حق اور باطل کی تمیز مٹ جائے، باطل پر، جھوٹ پر، گمراہی پر، بدعات پر اچھے اچھے لیبل لگا دیے جائیں اور ان کو مزین کر کے پیش کیا جائے، تو ایسے دور میں امت کی اصلاح کا کام اور اصلی دین کی بنیادوں کی نشاندہی ہر اہل دین پر لازم اور ضروری ہوتی ہے، اور امت کی اصلاح کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو مقاصد دین ہے، اصول دین ہے، وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں اور بنیاد کو صحیح کیا جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا رسمی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے، وہ خرافات اور گمراہیوں میں اتنا دور نکل گیا کہ اصل دین سننے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین نازل کیا، جس پر دنیا آخرت کی فلاح کا دار و مدار رکھا، جس دین کو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور اس دین کو نافذ کر کے دکھایا، اس کی طرف رغبت کرنا یہ عقل و فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس اصل کو سننے کے لیے بھی آج کے اکثر کلمہ گو تیار نہیں کہ وہ اصل کوئی سنائی نہیں ان کو۔ ابھی ربیع الاول ہے، اس میں دین کی ایک نئی تصویر پیش کی جا رہی ہے، حکومتی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی، اور وہ آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ ایک نیا تہوار، ایک نئی عید، اس کو اس اہتمام اور اس دہشت گردی کے ساتھ دین بابر کرایا جا رہا ہے کہ عامت المسلمین یہی سمجھتے ہیں کہ اصل دین یہی جشن عید میلاد النبی ہے، بس یہی جھنڈیاں لگانا، یہی مرد عورتوں کا مل جل کے جلوس میں ڈانس کرنا، رات کو بیبیاں بازار میں گانے بجانے، بھنگڑے، ناچ، تھرکنا، موسیقی، ڈھول، باجے اور دنیا کی ہر بے حیائی دین کے نام پہ آ رہی ہے، اور یہ بابر کرایا جا رہا ہے کہ ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اب کوئی بھی ذی شعور آدمی دیکھے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بے حیائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، باجوں کو توڑنے کے لیے، وہ اس تو بے کسر المزامیر، فرمایا میرے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گانے بجانے، ڈھول ڈھمکے اور یہ جتنے جاہلیت کے طریقے ہیں موسیقی کے، ان کو ختم کر دوں۔ لیکن آج امتی کہلوانے والا اس نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ سب سے اونچی عبادت ہے، گانا بجانا، تھرکنا، ناچنا۔
پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، قرآن مقدس نے پردے کا حکم دیا، اور حتیٰ کہ اتنا حکم کہ بیوی کے خامند کے بھائی سے بھی پردہ، خامند کا بھائی دیور، اس سے پردہ، چچا زاد سے پردہ، ماموں زاد سے پردہ، خالہ زاد سے پردہ، تو پردے کا حکم دیا اور پردے کو فرض قرار دیا کتاب و سنت نے۔ اور جہاں جشن میلاد والے سارا کوئی کس محلے کی کوئی کس محلے کی، ساری کجریاں کٹھی ہے، اور بعض وہ ہیں جو دیندار کہلواتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں عید میلاد کی خوشی میں بازاروں میں آنا عبادت ہے، لڑکوں کے ساتھ آنکھ مچولی عبادت ہے، اور عید میلاد کے نام پہ فحاشی بے حیائی کا اعلیٰ درجہ، حتیٰ کہ خود یہ میلادی ملا بھی اب چلانے لگ گئے، بے حیائی اس عروج پہ پہنچی، فحاشی اس عروج پہ پہنچی کہ انشاءاللہ میں باحوالہ ذکر کروں گا کہ خود ان کے بڑے بڑے مولوی وہ بھی چیخنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو بہرحال میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کب ہوئی، کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، کون سا سال تھا؟ تو بنیادی طور پہ ایک بات ذہن میں رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے متعلق ایک بات کنفرم اور حتمی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ سوموار کے دن ہوئی۔ اتنی بات کنفرم ہے، سوموار کا دن۔ اب وہ سوموار کا دن کس سال کا تھا، کس مہینے کا تھا، تاریخ کیا تھی، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ تاریخ بتلائی، نہ وہ سال بتایا، اور نہ وہ مہینہ بتایا۔ اچھی طرح سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ کو اپنی ولادت مبارکہ کی تاریخ نہیں بتلائی کہ کس تاریخ کو، کس سال کو، کس مہینے کو۔ دنیا کا کوئی ملا بسند صحیح پیارے پیغمبر کا ایسا ایک فرمان بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی تاریخ بتلائی ہی نہیں، نہ مہینہ، نہ سال، نہ تاریخ، تینوں چیزیں نہیں بتلائی۔ اس سے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اگر اسلام میں برتھ ڈے منانے کا تصور ہوتا، ولادت منانے کا تصور ہوتا، یا کسی شخصیت یا ہستی کی ولادت پر تہوار منعقد کرنے کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی تاریخ بتلاتے کہ میری ولادت فلاں دن کو ہوئی، تاکہ امت تہوار منائے، جشن منائے، اس دین کو عید قرار دیا جائے۔ پھر آپ خود اس کے لیے اہتمام فرماتے تو ساری دنیا تمام مسالک کے علماء سے ہاتھ جوڑ کر پوچھو
کہ صرف ہمیں اتنا بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز امت کو بتائی ہو، سال، مہینہ اور تاریخ؟ نہیں۔ تو اس سے کوئی وزنی دلیل اور بنیاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ولادت کی تاریخ بتلائی نہیں، تو تہوار اور جشن کا تصور کہاں گیا، اور اس دن کو عید بنانے کا تصور کہاں گیا؟ اچھا، پھر صحابہ کو بھی معلوم نہیں، اسی لیے علماء کے آج تک اختلافات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کس مہینہ میں ہوئی۔ کوئی کہتا ہے عام الفیل، عام الفیل کا مطلب جس سال ابرا کے ہاتھیوں نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا تھا اس کو عام الفیل، ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ تو بعض نے کہا عام الفیل، پھر عام الفیل میں کب؟ ابرا کے حملہ سے 50 دن بعد، 49 دن بعد۔ بعض نے کہا عام الفیل بھی نہیں، اس کے اتنے سال بعد۔ تو پہلا تو سال ہی متعین نہیں، مختلف اقوال ہیں، اور دوسری چیز کہ آپ کی ولادت مبارکہ کس مہینہ میں ہوئی، چونکہ حدیث موجود نہیں، علماء کے اندازے ہیں اور قرائن کے ساتھ تعیین میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتی ہیں 9 ربیع الاول، اور 9 ربیع الاول کو بہت سارے ائمہ نے اس کو راجح قرار دیا کہ آپ کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ بعض حضرات نے 17 ربیع الاول، بعض حضرات نے 2، بعض نے 8 ربیع الاول، اور بعض نے کہا کہ آپ کی ولادت رمضان میں ہوئی۔ آپ کی ولادت مبارکہ رمضان میں ہے، اور بعض اقوال یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ 10 محرم کو ہوئی۔ 10 محرم، آپ اب اندازہ کر لیں کہ مہینے میں ربیع الاول ہے یا رمضان ہے یا محرم ہے، یہ سارے اقوال کتب سیر میں موجود ہیں، اور علماء نے اس پر تصریح کی۔ پھر اندر ربیع الاول میں ہو تو میں نے ابھی بتا دیا اس میں بھی تاریخ کون سی تھی، 2 تھی، 8 تھی، 9 تھی، 12 تھی، 13 تھی، 17 تھی، وہ بھی پتہ کرتا نہیں ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، مہینہ اور تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے امت کو نہیں بتلایا۔ اب کچھ عقل ہو، کچھ سمجھ ہو کہ اگر یہ دن منانے ولادت والے، برتھ ڈے جس کو آپ کہتی ہیں، کوئی اور بولتے ہیں آج کل، یہ اس کا تصور ہوتا تو کم از کم نبی کریم علیہ السلام وہ تاریخ تو بتاتے، یا اگر یہ مقاصد دین میں سے ہوتا، یا یہ تہوار منانا اس کا تعلق محبت رسول سے ہوتا، یا یہ تہوار منانا اس کا تعلق ایمان سے ہوتا، فرائض اور مقاصد شریعت سے ہوتا، تو اللہ کے محبوب اپنی ولادت کا دن ضرور بتلاتے۔ منانا تو دور کی بات، دنیا کا کوئی ملا وہ بتلانا بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ بے شک ایک ہے بتلانا، ایک ہے منانا، دونوں کا فرق ہے۔ خیر، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ کسی ہستی کے دن منانا ولادت کا
یا وفات کا، جیسے یہ انگریزی ماحول میں آج کل دن منائے جاتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی دین کا تعلق دین سے ہوتا یا وہ مقاصد شریعت سے ہوتا تو پھر آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ بنتا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی شخصیت کے ولادت کا دن یا وفات کے دن منانے کو دین قرار نہیں دیا۔ اگر دین قرار دیا جاتا تو امت پہ ایسی حرج ہوتی، 7 لاکھ تو انبیاء ہیں، تو 7 لاکھ جلوس پھر نکالنے پڑتے۔ اگر کوئی نہ نکالتا جی آدم کی ولادت کا جلوس کیوں نہیں نکالا، ہاں سڑتا ہے نا، آدم سے جلن ہے نا، اور ان سے پوچھو 7 لاکھ انبیاء کرام آئے، ہر نبی کا جلوس کیوں نہیں نکالتے ولادت کا؟ اور اللہ نے پورے قرآن مقدس میں ہر نبی کی ولادت کا ذکر تو دور کی بات، ہر پیغمبر کا نام بھی ذکر نہیں کیا، ان کا مشن ذکر کیا ہے، مشن اور مقصد تمام انبیاء کا ذکر کیا، لیکن انبیاء کی ولادت کا کہ فلاں نبی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں نبی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، پورا قرآن خالی ہے، پوری پیغمبر کریم کی احادیث خالی ہے، نہ قرآن نے بتلایا نہ پیارے پیغمبر نے بتلایا۔ پھر صحابہ کے دن منانے ہوتے، اور صحابہ بعض روایات کے مطابق 7 لاکھ، بعض میں 4 لاکھ کے قریب، تو پھر میرا خیال ہے ہر لمحے ایک جلوس ہی نکالنا پڑتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے مقدس شخصیات ان کے دن منانے کا حکم نہیں دیا، ان کے دن منانے کو مقاصد شریعت میں نہیں رکھا، دین قرار نہیں دیا، بلکہ 7 لاکھ انبیاء کو ماننے کا، ان کے تعارف کا کیا اصول بیان کیا، ان کے مشن کو بیان کیا۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرا پیغمبر جتنے بھی آئے مسئلہ یہی بیان کرتے رہے کہ میرے سوا پکارے سننے والا، سارے نبیوں نے یہ مسئلہ بھی، یہ مقصد اور مشن بیان کیا۔ دوسری بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج یہ نئی عید والے حضرات، عید میلاد النبی والے تہوار، یہ یاد رکھو ذکر رسول پہ باس نہیں۔ یہ جب پھنس جاتی ہیں کیا کہتی ہیں جی اے میلاد کا مقصد تو ذکر رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تو یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو، ذکر رسول کی بات نہیں، عظمت رسول کی بات نہیں، میلاد النبی کے مسئلہ میں شان محمد مصطفیٰ کی بات نہیں، ذکر رسول الگ موضوع ہے، اور ذکر رسول نہ 12 ربیع الاول کا پابند، نہ کسی مہینے کا پابند، اللہ نے ابھی تک کائنات بنائی نہیں، ذکر رسول کی بہاریں پہلے سے قائم کر دی۔ یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی یہ ذکر رسول سے جلتی ہے، ہم رسول پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور نجدی جلتی ہے۔ آج کل تو میں پچھلے دنوں شعر دیکھ رہا تھا بڑے اچھے اچھے، فارس و نجد والے جلتی ہیں، فلانے جلتی ہیں۔ میں نے کہا بابا یہاں ذکر رسول کی بات نہیں، یہ تم ہو کہ ذکر رسول کو ولادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور یہ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی دنیا جہان بنے ہی نہیں تھا، آسمان نہیں، زمین نہیں،
دن نہیں رات نہیں. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، عالم ناسوت بنا ہی نہیں، اور عالم ارواح سے محمد مصطفیٰ کے ذکر شروع ہو گئے، آپ کی عظمتیں شروع ہو گئی. آپ کی ولادت ہوئی نہیں، ابھی مہینہ نہیں، دن نہیں، رات نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، ربیع الاول نہیں، ابھی کائنات بنی نہیں، اور میرے محبوب کے تذکرے اللہ کے ہاں شروع ہو گئے، آپ کا ذکر مبارک شروع ہو گیا. اسی لیے دلائل نبوت میں ایک حدیث موجود ہے. بعض لوگ تو جھوٹے راویوں کی روایتیں بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. شان رسول ہو، عظمت رسول کا بیان ہو، اور مقرر اور خطیب جھوٹ بول رہا ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ پیغمبر کریم کی شان قرآن میں نہیں، پیغمبر کے فرمان میں نہیں، صرف محمد ابن اسحاق ملا، واقدی ملا، اور پھر لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی ہم شان بیان کرتی ہے. پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب بہت بگڑے ہوئے تھے، تو میں گیا، میں نے وہاں چیلنج کیا. میں نے کہا ملا جی تم سارے میلادی کے مل جاؤ اور مناظرے اپنی جگہ پہ، تم بھی سٹیج لگا لو، ہم بھی سٹیج لگا لیتی ہے، اور تم سارے مل کے پیغمبر کی شان بیان کرو، ہم بھی بیان کرتے ہیں. فیصلہ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ نبی کی شان زیادہ کس نے بیان کی ہے. شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. شرط کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر ربیع الاول میں آپ یہ شرط لگا لیں نا، خطیب بلائیں اور خطیب سے شرط لگائیں کہ خطیب صاحب تقریر کرنی ہے اور جھوٹ ایک بھی نہیں بولنا، تو وہ تقریر کر کے دکھائے اور اس سے 3 طلاقیں بھی لے لو. پھر اگر جھوٹ بولا تو بیوی کو 3 طلاق، کر تقریر، 5 منٹ کر گیا تو مجھے پوچھنا. ان کو سچ ملتا نہیں اور جھوٹ. رنگ لگ گئے لاچی کمزور نو. انہوں نے یہ عظمت رسول بیان ہو رہی ہے، حضرت حلیمہ کی ڈاچی کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ ڈاچی ہے، تھی بھی نہیں. پیر کرم شاہ نے خود مانا ہے کہ وہ خچر تھی، ڈاچی نہیں تھی. یہ سارا بوجھ رنگ لگ گئے ڈاچی کمزور نو. خطیب بھی تے نعت خان بھی بت ڈھائے گئے. کیا سند ہے؟ کوئی نہیں. 14 کنگرے گر گئے، سند محمد بن اسحاق کے. واقع دیے کعبہ میں بت سجدہ کرنے لگے، سجدے میں گر گئے، دلیل محمد بن اسحاق بابا. واقع دی سند فلانا دریا خشک ہو گیا، ایران کا آتش کدا بجھ گیا. کہ سبحان اللہ، کہ کس بیان کی تھی؟ ابن اسحاق. واقع دی. خدا تمہیں ہدایت دے. ایک بھی سند کے ساتھ ثابت کرنا، بات سند ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ سجدے میں پڑ گئے، انگلی اوپر کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں کہ ملا جی دلیل کہ بابا ابن اسحاق تے بابا واقدی. میں کہ دونوں تیرے بابے کذاب، ابن اسحاق بھی کذاب اور واقدی بھی کذاب. عجیب بات ہے، معاملہ پیارے پیغمبر کا اور گواہی کذابوں سے لاتا ہے، جھوٹے آدمیوں سے. اب کہ دیکھا نا جی رسول دی شان نہیں منتی. تمہارا ایک خطیب ہے، اس نے تو ولادت کا ٹائم بھی بتا دیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے. دجال زمانہ
کذاب اعظم، اتنا بڑا جھوٹا. خیر آؤ، میرا گلہ بھی ساتھ نہیں دے رہا تو چلو گزارا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے عنوان پہ مولوی جی لوگوں کو اشکارنے کی ضرورت نہیں، اور بدعت پہ پردہ اس طرح نہیں پڑے گا کہ جی ہم ذکر رسول کرتی ہیں وہ ذکر رسول نہیں کرتے. میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی کا ذکر وہاں سے شروع ہوا جب یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی، اور کوئی کچی روایت نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اسی پر احادیث بھی موجود. ہاں ملا والا جھوٹ نہیں. مولوی کیا بیان کرے گا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا. اول ما خلق اللہ نوری. میں نے کہا ملا جی سند حدیث کی کتاب کا حوالہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ حدیث کہاں ہے؟ کہتے ہیں نشر الطیب میں. نشر الطیب. میں نے کہا نشر الطیب حدیث کی کتاب ہے جی، شیخ عبدالحق نے لکھا، جی فلانے نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا. میں نے کہا مولوی جی یہاں اجتہادی امور نہیں، تو نسبت کر رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پیش کرنی ہے اس کی سند پیش کرنی ہوگی. جب تک سند نہیں تو رسول پہ جھوٹ بولنا یہ اسلام سے خروج کرنا ہے. پیغمبر پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا. اب حدیث ملتی کوئی نہیں. پھر اٹھا. میں صرف آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں کہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم شان رسول بیان کرتی ہیں، ہم ذکر رسول والے ہیں، اور یہ نہیں. تو میں کہتا ہوں تم جھوٹ والے ہو، تمہاری قسمت میں سچ آیا ہی نہیں. جو بھی ہوگا جھوٹ ہی بولو گے پورا مہینہ. جی نبی پاک کا سایہ نہیں تھا اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، لہذا آپ کیا تھے؟ نور تھے. منا کیا رہا ہے؟ میلاد. میلاد نوری کی ہوتی نہیں. حلوہ میلاد کا، عقیدہ نور کا. کیا بات ہے! نوری کی ولادت نہیں. جبریل کی ولادت ہے؟ میکائیل کی ولادت ہے؟ ولادت ہوتی. اگر ولادت ماننی ہے نا ملا جی، پھر جھوٹ چھوڑ اور میرے سچ پہ آ. قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. پھر آپ کی بشریت ماننی ہوگی، اور بشریت کا انکار کر کے نور کا عقیدہ رکھ کر تو پھر نور دی ولادت نہیں ہے. خیر دیکھو جی کیا تھا، کچھ سمجھ بھی رہے ہو کہ مشکل ہے. سایہ نہیں تھا. دو جھوٹ. اچھا جہاں اس جھوٹ میں دیوبندی بھی شامل ہو گئے ماشاءاللہ، صرف بریلوی نہیں رہے. انہوں نے آگے پھر توجیہ پیش کی. جی بادل سایہ کرتا تھا، سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ نکتہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا سایہ پڑے نا وہاں کسی کا پاؤں نہ لگ جائے. یہ نکتہ تھا. تو آپ کا وجود زمین پہ لگتا تھا یا نہیں؟ جی
تو آپ کا سایہ افضل ہے یا آپ کا وجود افضل ہے؟ اگر یہی منطق ہے تو پھر تو آپ کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگنے چاہیے تھے. نرا جھوٹا دا جھوٹ. صحیح حدیث میں موجود ہے زعفرانی جیسے کذاب نہیں. اٹھا مجموع الزوائد صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب مجھ سے بعض معاملات میں تھوڑے ناراض ہوئے اور کئی دن میرے گھر تشریف نہیں لائے. میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. فَإِذَا هُوَ ظِلُّ رَجُلٍ مجھ پہ ایک آدمی کا سایہ پڑا. ظِلُّ رَجُلٍ. اور جب میں نے اوپر دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سایہ پڑا تو میں نے اوپر دیکھا تو کون تھے؟ بولو ذرا کون تھے؟ میرے نبی کی زوجہ کہتی ہیں آپ کا سایہ تھا اور حلوے خور ملا کہتے ہیں جی سایہ نہیں تھا. ایک مولوی سے میں نے پوچھا کہ سایہ نہیں تھا کچھ عقل کی بات بھی کیا کرو. آپ کا سایہ نہیں تھا, آپ کپڑے پہنتے تھے, لباس تھا, لباس کا بھی سایہ نہیں تھا. کہ جی جی لباس بھی جو آپ پہنتے تھے وہ بھی نور کا بن جاتا تھا. کیا بات. اب دیکھتے ہو جھوٹ بول بول کر یہ پیغمبر کی شان بیان نہیں ہوتی. انشاءاللہ آئندہ جمعوں پہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اللہ نے شان بیان کی وہ میں بیان کروں گا. پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا شان بیان کی ہے. یہ مولوی نے بیان کی. ایک اور اٹھ گیا, چلو یار چھوڑو اپنے موضوع پہ آؤ. دوسری بات یہ کہ یہ جو میلاد ہے یہ بہانہ کرنا کہ ہم ذکر رسول کر رہے ہیں. میں نے بتایا کہ ذکر رسول وہاں سے شروع ہوا جہاں سے ربیع الاول بھی نہیں تھی 12 بھی نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ میلاد کا تہوار ذکر رسول میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کی عظمت و شان میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کے مقام و مرتبہ کے بیان میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کے ادب و احترام کے بیان میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کریم کے رحمت للعالمین ہونے کی شان کو بیان کرنے کا جھگڑا نہیں, خاتم النبیین ہونے کی عظمت کو بیان کرنے کا جھگڑا نہیں, سید الاولین بالآخرین کے انعام کو بیان کرنے کی شان اس بیان کا جھگڑا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا دین میں ملاوٹ جائز ہے یا نہیں. مسئلہ کیا دین میں ملاوٹ جائز ہے یا میرا عقیدہ ہے کہ دین محمد مصطفیٰ پہ کامل ہوا, اس میں اضافہ بھی جائز نہیں, اس میں نقص بھی جائز نہیں. اور بدعتی کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں دین وہاں مکمل نہیں ہوا, ہماری جو مرضی آئے کریں گے اور دین کی سرحدیں توڑیں گے, دین کو بڑھائیں گے, جو اچھا کام ہوا وہ بڑھا دیں گے. میں نے کہا اچھے کام وہی تھے جو پیغمبر بتلا گئے. یہ کہتے ہیں نہیں بڑھائیں گے. ایک نقطہ یہ اختلافی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دین محمد مصطفیٰ پہ کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا, اب دین میں چپر اور ملاوٹ جائز نہیں ہے. اور کتنا سادہ مسئلہ ہے, گھی چاہیے
ایک آدمی کو گھی چاہیے خالص یا ملاوٹ والا؟ جی کون سا گھی تلاش کرتے ہو؟ ملاوٹ والا یا خالص؟ دودھ خالص یا ملاوٹ والا؟ اچھا ایک آدمی دودھ میں آب زمزم ملا دے، وہ دودھ خالص ہوگا یا ملاوٹ والا؟ برا ملا دے کیا ہوگا؟ ہاں آج کل دودھ کی ملاوٹ کا ایک نیا طریقہ نکلا، 6-7 کلو برف ڈال دو تو برف بھی تو پانی بنے گی۔ گھی خالص چاہیے، دودھ خالص چاہیے، اور دین ملاوٹ والا، اور تو ملاوٹ والا گھی نہیں لیتا، تو ملاوٹ والا دودھ خوشی سے قبول نہیں کرتا، تو میرا رب ملاوٹ والا دین قبول کر لے گا؟ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین خالص، رلا نہ کر، چپر نہ لگا، ملاوٹ نہ کر۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم چپرے لگائیں گے، لیپ لگائیں گے، اضافہ کریں گے، جو ہمارا عقل کہے گا چیز اچھی ہے ہم وہ دین میں ملا دیں گے اور اس کا نام رکھ دیں گے بدعت حسنہ۔ ہم کہتے ہیں یہ عقل حاکم نہیں، اگر عقل سے فیصلے ہونا ہوتے اور عقل مستقل حاکم ہوتا تو پھر انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حسن وہی ہے جہاں میرے نبی کا حکم آ گیا، کبھی وہی ہے جہاں میرے نبی نے منع کر دیا۔ تیرے عقل سے کوئی چیز اچھی بن سکتی نہیں۔ پھر کہتا ہے نہیں، جس کو مسلمان اچھا سمجھے نا وہ چیز اچھی ہے، یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے، مارا المسلمون حسنا فہو عند اللہ، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھی، اور جس کو مسلمان برا سمجھے وہ بری۔ تو میں نے کہا یہ جو ابھی بل پاس ہوا ہے جنس پرستی والا، اس میں تو بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، ابھی تو اور پول کھل رہے ہیں، وہ پیلے رومال والے عالم بزرگ بھی ہیں، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اور وہ ٹیڑھی ٹوپی والے بزرگ بھی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور تمہارے پورے اسمبلی جن کو تم نے یہاں سے امین اور صادق قرار دے کے نا، امانت دار اور صادق عادل جن کو تم نے قرار دے کے اسمبلی میں پہنچایا، انہی امینوں نے، انہی صادقوں نے، انہی عادلوں نے، مولوی بھی ان میں، پیر بھی ان میں، ایم ایل اے، ایم پی اے، انہوں نے بڑی ایمانداری، دیانتداری سے وہ بل پاس کیا اسمبلی میں۔ اب ذرا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے۔ توجہ ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یا المومنون المسلمون سے مراد ہر نتھو خیرہ نہیں، اس سے مراد ہے پیغمبر کے صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کے نہیں۔ خیر چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تہوار ہے، یہ تہوار 604 ہجری کو شروع ہوا۔ کب؟ بولو کب؟ 604 ہجری، یعنی 7ویں صدی، 604 ہجری۔ اور یہ عید میلاد النبی کا جشن بطور تہوار پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک، ان کے شاگرد، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان سے بھی ثابت نہیں۔ 604 ہجری، اور وہ بھی تھی مجلس۔ وہ بھی کیا تھی؟ بول ذرا، وہ بھی کیا تھی؟
مجلس، مجلس کا معنی ناچنا، بھاگنا، تھرکنا، جلوس۔ مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جیسے آپ بیٹھی۔ مجلس کا معنی بیٹھنا۔ محفل منعقد کرنے کا ایک خاص رواج شروع ہوا 604 ہجری، اور شروع کرنے والا عراق موصل کا بادشاہ اربلی، اور پہلی کتاب جس نے لکھی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس مولوی کا نام ابن دہیہ، ابن دہیہ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میلادیوں نے شروع کیا، ہم قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث سے ثابت کریں گے۔ جبریل جھنڈیاں لائیاں، اللہ میلاد منایا، پیغمبر میلاد منایا، صحابہ میلاد منایا، جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں 604 ہجری، مظفر الدین اربلی ابن دہیہ مولوی، اور مکہ مدینہ سے نہیں، عراق کے شہر موصل سے شروع ہوا، موصل سے شروع ہوا۔ ایک نمبر 2، تمام میلادی مولویوں نے تسلیم کیا کہ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ اونچے بولو، یہ بنیادی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ ہے بدعت، بدعت۔ اور بدعت بھی یہ تبیان القرآن ہے۔ یہ بریلوی مولوی بہت بڑا، جو پہلا بریلوی عالم ہے جس نے 10 جلدوں پر تفسیر لکھی ہے۔ اس سے پہلے بریلویوں میں ایسا کوئی عالم نہیں گزرا۔ اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی، اور بہت بڑا محقق جس نے مسلم کی شرح بھی لکھی، قرآن پاک کی تفسیر لکھی، بخاری کی شرح بھی لکھی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی رینٹ والا مولوی نہیں، یہ اس طبقے کا ذمہ دار عالم۔ یہ سورۃ المائدہ میں بات کرتا ہے، اس تفسیر تبیان القرآن فرماتے ہیں کہ جس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں میلاد شریف کو منانا بدعات مستحبہ میں سے ہے۔ کیا؟ بدعات مستحبہ میں سے ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والا اربل کا بادشاہ مظفر تھا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ وہ ربیع الاول میں میلاد شریف منعقد کرتا تھا اور بہت عظیم الشان محفل کا اہتمام کرتا تھا۔ اس کی بادشاہی کافی عرصہ قائم رہی اور وہ 636 میں فوت ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ آگے ہمارے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جو میلاد شریف منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں صدقات خیرات کیے جاتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے۔ سب سے اچھی اور نیک، بولو شاباش، سب سے اچھی اور نیک بدعت، سب سے اچھی اور نیک بدعت۔ یہ تبیان القرآن کی 3 جلد ہے اور 112 صفحے۔ اس کے اور بھی اس نے بڑی یہاں انکشاف کیے، آگے حوالے دیے کہ یہ جو محفل میلاد، یہ نیک بدعت ہے، بدعت حسنہ۔ اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے پیر کرم شاہ الازہری، جو کہتے ہیں جامعۃ الازہر کے فاضل،
ان کی کتاب ضیاء النبی، اس میں انہوں نے کھل کر یہی بات کی، اور پیر کرم شاہ نے کہا کہ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ثابت نہیں۔ 604 میں شروع ہوئی، اربلی بادشاہ نے شروع کروائی، موصل شہر سے شروع ہوئی۔ یہ بیان پیر کرم شاہ الازہری کا، اور تیسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، تیسرا حوالہ ہے نعیم عبد السمیع رامپوری کا۔ عبد السمیع رامپوری کی کتاب انوار ساتیہ، جس پر احمد رضا خان کی بھی تصدیق موجود ہے۔ اعلی حضرت احمد رضا خان، اس نے بھی تصدیق کی۔ انوار ساتیہ میں عبد السمیع رامپوری، اس نے تصریح کی 604 ہجری میں شروع ہوئی، اور یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری کی 3 کتابیں، اس نے بھی کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے یہ نہیں منائی، پیغمبر کریم نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اسی طرح رسائل میلاد النبی، رسائل میلاد الرسول، یہ تقریباً 200 سے زائد میلادی ملا یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو محفل میلاد یا یہ تہوار پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، ائمہ سے بھی ثابت نہیں، 604 ہجری کو شروع ہوا۔ اور ہے کیا؟ پوری بات کرو، نیک بدعت، اچھی بدعت، صوفی بدعت، نیک بدعت، اچھی بدعت۔ لیکن اتنی بات تو مانی نا بدعت۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتی ہیں جو میلاد نہ منائے وہ گستاخ ہے، جو میلاد نہ منائے وہ بے ادب ہے، جو میلاد کا جلوس میں شامل نہ ہو وہ دشمن رسول ہے، تو میرا سوال یہ ہے ملا جی، یہ 604 ہجری سے پہلے سارے گستاخ رسول تھے، یہ سارے ذکر رسول کے منکر تھے، سارے بے ادب تھے۔ اگر تیرا یہی نظریہ ہے تو پھر تجھ سے بڑا کافر ہندوستان میں بھی نہیں مل سکتا۔ تو نے کون سا شعار بنایا کہ جو میلاد کے جلوس میں شامل ہو جائے، ناچے، وہ عاشق رسول، اور جو یہ تہوار نہ منائے وہ عاشق رسول نہیں، وہ دشمن رسول۔ اور تیرے 200 ملا مان گئے کہ صحابہ، تابعین، ائمہ نے یہ عید، یہ مجلس، یہ محفل نہیں منوائی، تو اب ذرا کہ ان کو کہ میلاد نہ منانے والا ابلیس ہے، سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہی ہے۔ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ اصل کفریہ نظریہ ہے۔ اس سے دوسری بات بھی سمجھو، آج جو رینٹ کے خطیب وہ کھڑے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا۔ تو میں نے کہا بولی ایک کر لو، تمہارے یہ سارے اکابر جھوٹے ہیں یا تم جھوٹے؟ اگر اللہ نے منایا، اللہ نے حکم دیا، رسول نے منایا، صحابہ نے منایا، تو جو کام اللہ حکم دے، رسول کروائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے؟ بدعت حسنہ ہوتی ہے؟ نہیں۔ اس سے یہ کلی کھل گئی سارے دلائل کی کہ جب تم نے مان لیا 604 ہجری بدعت حسنہ، اب اگر تم قرآن پڑھ کے ثابت کرو گے وہ قرآن پہ جھوٹ ہوگا، حدیث پڑھ کے ثابت کرو گے وہ حدیث پہ جھوٹ ہوگا، صحابی کا حوالہ دے کر پیش کرو گے وہ صحابی پہ جھوٹ ہوگا، جبریل کا نام لوگے وہ جبریل پہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہ بات متفق علیہ ہو گئی کہ 604 ہجری تک اس مجلس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں ہے۔ بہت اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ یہ عاشق میلاد مناتے کیا ہیں؟ یہ میرے پاس سے شرح صحیح مسلم اور اسی طبقہ کا اپنے گھر کا آدمی ہے، اور اس نے ماشاءاللہ پوری تفصیل سے لکھا
کہ ہم میلاد کیسے مناتی ہیں، پورا نقشہ کھینچے، اور اب وہ ذرا سن کے کوئی مسلمان تصور کرے کہ پیغمبر کریم کے نام پہ یہ بدبخت طبقہ کر کیا رہا ہے، ایک بدعت، اور بدعت کے نام پہ ہو کیا رہا ہے۔ کہتی ہیں یہاں یہ میرے پاس صحیح مسلم صفحہ 170 ہے، اور یہ بھی غلام رسول سعیدی کی شرح کا جلد نمبر 3 ہے۔ کہتے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھنا ہے یہ اندر کا آدمی ہے، گھر کا بیٹی، کہ میلاد کے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے، تو کہتا ہے جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے، مکانوں کی کھڑکیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہے، توجہ ہے، پھل وغیرہ پھینکتی ہیں، شاید ایصال ثواب کی نیت سے۔ اچھی تعبیر ہے، ایصال ثواب ہو رہی ہے، نیچے نوجوانوں پہ اوپر نوجوان لڑکیاں پھل پھول پھینک رہی ہے، شاید ایصال ثواب کی نیت سے۔ اوباش نوجوان فوش حرکتیں کرتے ہیں، فوش حرکتیں خود سمجھ لینا، فوش حرکتیں کرتے ہیں، جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، توجہ ہے۔ اب ہم تو باروں بار ہیں نا، ہم اگر بیان کرتے تو کہتے ہیں ان کو کیا پتہ، یہ وہ ہے جو ساری زندگی جلوس میں رہا اور اس کی زندگی جلوس میں گزری، وہ خود کہہ رہا ہے فلمی ریکارڈنگ ہوتی ہے آگے، اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں، ثواب ہو رہے، ناچتے ہیں، اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، نماز گئی، وہی ناچنا، وہی گانا، اور وہی لڑکیوں کے ساتھ فوش حرکتیں، اس کا نام کیا دیا گیا ہے؟ عشق رسول، اے محبت رسول ہے۔ اور اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں تو کہہ دیتے ہو ذکر مصطفیٰ کے منکر سعیدی کا کیا بنے گا، کہ فوراً بند کر دے، یا اصلاح کرو یا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ آگے اس نے بھی یہی بات کی کہ میلاد النبی ولادت میں آپ کا ذکر کرنا یہ صحیح ہے، لیکن یہ شروع کب ہوا؟ یہ شروع ہوا 604، اور شروع کروانے والا اربلی، اور ہوا عراق سے، اور ہے بھی یہ بدعت حسنہ، اچھی بدعت۔ اب یہ ہے انوار ساتھیہ، اس کی عبارتیں بہت ہیں، اس میں احمد رضا کی تصدیق سمیت یہی بات ہے۔ اب اور 5واں نمبر وہ یہ کہ آج کا یہ میلادی ملا عوام کو دھوکہ کیا دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ کیا دیتا ہے، کہتے ہیں جشن میلاد کا ثبوت قرآن سے، اگر اب نیٹ کھولیں تو جہاں تک آپ پہنچیے، تو پہلا نقطہ تو میں نے یہ بتایا کہ ان کے بزرگ کیا کہتے ہیں، کیا ہے؟ بدعت ہے، بولو نا یار۔ اب جھگڑا کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں بدعت میں حسن نہیں، وہ کہتے ہیں بدعت میں حسن ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، آپ نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ وَإِرَّا النَّاسُ حَسَنَا، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اسے حسنہ کہتے ہوں، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو کئی مولوی کہتے ہیں اے پہلے بدعت کی تعریف کرے، بھائی تعریف وہاں کریں گے جہاں اختلاف ہوگا، یا بدعت تم نے مانا اور بدعت کا حکم پیغمبر سے ہم پوچھ لیتی، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں۔ کچھ مولوی یوں لگے کہ میلاد کو بدعت تب کہیں گے پہلے بدعت کی تعریف ہوگی،
میں نے کہا مولوی صاحب وہ تو تعریف وہاں ہوتی ہے جہاں اقرار نہ ہو، یا تم نے خود مانا بدعت، تو جب تم بدعت مان رہے ہو، یہ تو اتفاق کی بات ہے نا، دونوں فریقان دے اتفاق بین الفریقین، تم بھی کہتی ہو بدعت، ہم بھی کہتے ہیں بدعت، فرق اتنا ہے تم کہتے ہو سونی بدعت، ہم کہتے ہیں کوئی بدعت سونی شونی نہیں ہے، بدعت سونی نہیں۔ اب جب یہاں اس محاذ سے شکست کھائی، اب آؤ ایک آیت کی تحریف جو کرتے ہیں وہ سنو۔ یہ میرے پاس ہے سورہ یونس اور آیت نمبر 58، اس کو آج ہر میلادی ملا پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 58، اس میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، اس کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر، وہ بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے کہ یہ مال جمع کر رہے ہیں، دنیا کے مال سے وہ بہت بہتر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، پوری توجہ سے بیٹھنا، آج پوری نیٹ پر اس آیت کے ساتھ ظلم کر کے تحریف کی جاتی ہے۔ اب جہاں استدلال کیا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ خوشیاں منانا چاہیے۔ کیا ہے؟ یہ منانے والا جملہ اپنا فٹ کر دیا، کیونکہ پتہ تھا خوش ہونا اور خوشیاں منانا دونوں کا فرق ہے، یہ ہے تمہید۔ پھر مولوی کہے گا دیکھو جی نبی کریم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے نہیں یا نہیں ہے؟ جی آپ اللہ کی رحمت ہے، نال مولوی اے بھی پڑھسی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو نبی پاک رحمت، لہذا ثابت ہو گیا آپ کی ولادت پہ جشن منانا، تہوار منانا، عید منانا، یوں ثابت ہوا کہ رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، پیغمبر رحمت ہے تو پیغمبر کی ولادت کا جلوس بازار میں لے آؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہ آیت۔ اب سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام پہ، اور پیغمبر نے صحابہ کو یہ قرآن پڑھایا، یعلمہم الکتاب، پورا قرآن پڑھایا۔ یہ ملا جی تو نے جو معنی اس آیت کا لیا کہ ولادت کا جشن مناؤ، تہوار مناؤ، یہ معنی پیغمبر نے بھی نہیں سمجھا، صحابہ نے بھی نہیں سمجھا۔ توجہ ہے یا کہ آیت کا یہی معنی تھا، اس پہ نہ پیغمبر کو سمجھ آئی، نہ صحابہ کو سمجھ آئی، نہ تابعین کو سمجھ آئی، نہ تبع تابعین کو سمجھ آئی۔ اگر اس آیت کا یہی معنی ہوتا کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو، تہوار مناؤ اور بھنگڑے ڈالو، جو تمہارا مروج عمل ہے، اگر اس سے مراد یہ ہے تو میرا سوال ہے ملا جی یہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا، پیغمبر کریم نے یہ تہوار مقرر کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے سمجھا، انہوں نے تہوار مقرر کیوں نہیں کیا؟ تابعین، تبع تابعین، 604 ہجری تک کسی نے آیت نہیں سمجھی، اور تیرے اس حلوے خور ملا کو سمجھ آیا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ جی لوگ ایک سوال ہم سے کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں اچھا اکابر نے نہیں سمجھا، تو ہم کہتے ہیں بابا اس طرح نہیں سوال ہوتا، صحابہ نے نہیں سمجھا اس طرح سوال کر۔ پتہ نہیں تجھے سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال نہیں فلانے مولوی نے نہیں سمجھا، تو مولویوں کی بات نہیں کر رہا، میرا سوال ہے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ نے قرآن سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ بولو شابش۔ پھر انہیں یہ تہوار نظر کیوں نہیں آیا اس آیت سے؟
ان کو تو نظر نہ آئے، اور 14ویں صدی کا مولوی سٹیج ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ٹنچرو لگائے، او جی عید میلاد قرآن سے ثابت ہو گئی اور میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ میرا بھائی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف میلاد اگر منائے تو بدعت ہوگی، قرآن پہ جھوٹ بولے گا تو مرتد بھی بنے گا۔ توجہ ہے نا، قرآن پہ جھوٹ نہ بول۔ اب آؤ دوسرا نمبر، یہ میرے پاس سے احمد رضا خان اور اس کا پہلا حاشیہ، بریلویوں کی پہلی تفسیر، نعیم الدین مراد آبادی پہلا بریلوی مفسر، احمد رضا کا ترجمہ، نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر۔ اب ذرا سنو کیا کہتے ہیں نعیم الدین صاحب اس آیت کے بارے میں کہ بفضل اللہ وبرحمتہ ہی، فرماتے ہیں فرا کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرا کہتی ہے۔ توجہ ہے، فرا کا کی معنی جلوس نکالنا، بھنگڑے ڈالنا، ناچنا کودنا، تہوار بنا لینا نہیں، کہتے ہیں فرا کا معنی کیا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرا کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرا کہتے ہیں۔ توجہ ہے، آگے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، کہ خوشیاں منانا چاہیے۔ انہوں نے منانے والا تہوار لوگوں کے ذہن کے مطابق نکالا، خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں موعظہ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری، قتادہ تابعی نے کہا کہ اس آیت میں اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ توجہ ہے، رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اب میلادی ملا سے سوال ہے، لوگوں تو ڈھکوسلے لگا رہا ہے، اور ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میلاد منانا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میں نے کہا فرض کے بچے دیکھ، یہ نعیم الدین مراد آبادی نے مانا صحیح کیا یا غلط؟ اگر نعیم الدین مراد آبادی نے مانا غلط کیا تو یہ بے ایمان، اگر اس نے ٹھیک کیا تو تو بے ایمان۔ یہ تو کہتے ہیں رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ فضل اللہ سے مراد ایمان، اور حوالہ نہ ہو میں ذمہ دار۔ اسی طریقہ سے صرف اس نے نہیں، تمام مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی کیا کہ فضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ فرماتے ہیں مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بڑے مفسر ہیں اہل سنت کے، فرماتے ہیں المراد بفضل اللہ ورحمتہ انزال القرآن، اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد ہے قرآن نازل کرنا۔ فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ بولو شامل ختم کروں، فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن نازل کرنا۔ اور فرماتے ہیں قال مجاہد و قتادہ، مجاہد تابعی، قتادہ تابعی دونوں کہتے ہیں فضل اللہ الایمان و رحمتہ القرآن، اللہ کا فضل ایمان ہے اور اللہ کی یہاں رحمت سے مراد قرآن ہے، قرآن ہے۔ تو آپ ذرا آنا قرآن پہ خوش ہو، قرآن سے تو ایسے بھاگتا ہے جیسے حمر مستنفرہ، اور آیت کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ اب ذرا دیکھو، فرمایا بفضل اللہ، معنی آیت کا یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ ہے ان جعلکم من اہلہ، اللہ نے ہمیں قرآن ماننے والا بنایا۔
اللہ کا فضل اور رحمت یہ اللہ نے ہمیں قرآن ماننے والا بنایا. یہی بات علامہ ابو سعود سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے قاضی القضات اور سب سے بڑے مفتی ابو سعود الحنفی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی اور سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے قاضی القضات، ان کی تفسیر ابو سعود وہ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہاں مراد فضل اللہ سے، قرآن اور رحمت سے اللہ نے ہمیں قرآن والا بنایا. آگے سید محمود آلوسی بغدادی جو بغداد کے مفسر ہیں مانا کرتے ہیں عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے یہ مانا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ قال بفضل اللہ القرآن وبرحمتہ ان جاء لکم من اہلہ. یہاں اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد کہ اللہ نے ہمیں قرآن ماننے کی توفیق دی، قرآن پر ایمان کی توفیق دی. یہی معنی تمام مفسرین نے کیا. ابن جریر جو پہلے مفسر ہیں تفسیر ابن جریر والے، انہوں نے بھی یہی معنی کیا کہ فَلْيَفْرَحُوا قَالَ بِالْإِسْلَامِ الَّذِي هَدَاكُمْ وَبِالْقُرْآنِ الَّذِي عَلَّمَكُمْ. ابن عباس کہتے ہیں فضل اللہ سے مراد اور رحمت سے مراد اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور اللہ نے ہمیں قرآن دیا. اس پہ خوش ہو جاؤ. اور اسی طریقہ سے فرح کا معنی الفر انشراح الصدر بلذت، مفردات امام راغب میں موجود ہے کہ فرح کا معنی جلوس نکالنا نہیں، بھنگڑے ڈالنا نہیں، تہوار منانا نہیں. فرح کا مطلب دل سے قبول کرنا. دل سے کیا کرنا؟ قبول کرنا. اور قبول کرنے میں لذت آنا. ایمان سے بتاؤ پیغمبر کی سنت میں لذت ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھنے میں لذت ہے یا نہیں؟ قرآن سننے میں لذت ہے یا نہیں؟ یہ لذت 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص ہے، یہ اس کے لیے تہوار کی ضرورت ہے. اور فرات دل کی لذت کا نام ہے. اور جو بھی مومن ہے ایمان والا پیغمبر کی شان بیان ہو، پیغمبر کا ذکر پاک ہو، پیغمبر کی رفعت ہو، پیغمبر کی ولادت ہو، پیغمبر کی نبوت ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو، پیغمبر کا مشن ہو، پیغمبر کی ہجرت ہو، پیغمبر کی حیات ہو یا پیغمبر کی موت ہو، سب چیزوں پہ مسلمان مطمئن اور راضی ہے. کسی چیز کا بھی مسلمان آدمی انکار کر سکتا نہیں. یہ سب سے بڑی دلیل جی عوام الناس وبذالک فلیفرحوا ملا ثابت ہو گیا. اب دوسری دلیل بھی سن لو، بڑی دلیل جو ان بڑے بڑے میلادیوں نے دی. کہتے ہیں دلیل یہ ہے نبی کریم علیہ السلام مدینہ گئے، توجہ ہے، مدینہ منورہ گئے، وہاں دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے تھے 10 محرم کا. تو آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، بطور شکر کے روزہ رکھ رہے، شکرانے کے طور پہ. تو آپ نے فرمایا نانو احق بے موسیٰ، ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں. آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ نامی یا 11ویں کا روزہ ملا کے رکھوں گا، 10ویں کا بھی رکھوں گا، ایک روزہ نامی کا یا 11ویں کا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، ان کی مشابہت نہ ہو. اب کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی کی دلیل ہے. منطقی بھی حیران ہے، فلسفی بھی حیران ہے. کیا بات ہے ملا جی، اس کو کہتے ہیں دعویٰ اور دلیل، تقریب تام. کاش ابو علی سینا بھی زندہ ہوتا تو ماتم کرتا. کیسی تمہاری دلیل؟ اس سے ثابت ہوا جشن میلاد النبی
منانا خدا تمہیں ہدایت دے. کہاں کی دلیل کتوں کتھے گٹا تے کتھے بھر بٹا. دلیل کیا تے دعویٰ کیا. وہاں پر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی آپ نے ولادت منائی؟ جی وہ تو یہودی بھی تم سے بہتر تھے. یہودیوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم میلاد منا رہے ہیں. یہودیوں نے بھی کہا کہ نجات پہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی شکر کیا, ہم بھی شکر کرتے ہیں. اور پیغمبر کریم نے بھی شکر کے طور پہ روزہ رکھا, اور روزہ رکھنے کا اور یہودیوں کی مشابہت سے روکا. یہاں سے تیری 12 ربیع الاول کا میلاد کیسے ثابت ہوا؟ یہ ہے دعویٰ اور وہ ہے دلیل. آپ خود فیصلہ کر لیں. میرا خیال ہے میرا تبصرہ کرنے کی جہاں ضرورت ہی نہیں. البتہ اتنی بات سمجھ آئیے کہ میلادی ملا کے بعد دکھلانے جتنی دلیل بھی نہیں, صرف شٹلیاتی. پھر تیسری دلیل ولادت. کہتا ہے ترمذی میں حدیث ہے, اس پہ 1 گھنٹہ مولوی کی ڈانس ہے. ترمذی میں حدیث ہے باب ما جاء فی میلاد النبی, کہ باب آیا میلاد النبی ثابت ہو گیا. ترمذی سیاہ ستہ فلانی اس میں موجود ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ امام ترمذی نے باب کا عنوان قائم کیا. یہ حدیث نہیں ملا جی, یہ امام ترمذی نے اوپر باب قائم کیا. اور باب بھی کیسے قائم کیا؟ باب ما جاء فی عید میلاد النبی نہیں, کہ ایسا باب جس میں عید میلاد النبی کا بیان ہو. اب عوام کو ایک اشارے پہ لگا رکھا ہے نا, جہاں میلاد کا لفظ ہے, ہاں دیکھیں نا جشن میلاد ثابت ہو گیا. بچوں میلاد اور ہے تو جشن میلاد اور ہے. میلاد النبی اس میں امام ترمذی نے احادیث لائیں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے متعلق, کہ آپ کی ولادت کب ہوئی, اور اوپر باب میلاد نبی کا ہے, جشن میلاد نبی کا نہیں, عید میلاد نبی کا نہیں. اب جو عام لوگ ہوتے ہیں بیچارے, وہ کہتے ہیں ہاں ترمذی سے ثابت ہوا کہ نہیں, سیاہ ستہ میں موجود ہے یا نہیں. پھر مولوی کے ساتھ کچھ لفظ ہوتے ہیں اور کچھ ساتھ ڈانس اور دلیل کو پکا کر دیتی ہے. ڈانس کرنا اور ترمذی کی شان پھر بیان کر دینا. تیسری دلیل, چوتھی وہ دلیل کیا ہے؟ کہتے اما بنعمت ربک فحدث. قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو. معلوم ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو ناچنا ثابت ہو گیا, تہوار ثابت ہو گیا. اما بنعمت ربک فحدث. میں نے کہا مولوی جی اسی آیت جو تو نے اس آیت کا معنی کیا اگر یہ ہے تو پھر پیغمبر کریم کی ولادت کی تاریخ پیغمبر کریم سے بیان کر تاکہ حدث کا مصداق پورا ہو جائے. اللہ کرے تمہیں سمجھ بھی ہے. حدث کا مصداق تو تب ہوگا نا کہ ولادت بھی ثابت کر اور تہوار بھی ثابت کر. اما بنعمت ربک فحدث کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے بدعتیں شروع کر دے اور پیغمبر کی شریعت کا مقابلہ شروع کر دے. چھٹی دلیل آ رہی ہے جی, ابو لہب نے میلاد منایا. اے دلیل ویسے پکی ہے, اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں جی بخاری میں جہاں امام بخاری کے فضائل بیان ہوں گے, امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے بیان کیا. اب جو عامت الناس بیچارے ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اچھا بخاری میں بھی موجود ہے, ماشاءاللہ پھر تو حلوہ پکا ہو گیا. آگے کسی نے نہیں پوچھا بخاری میں کیا ہے, چلو یار میں بھی بیان کر دیتا ہوں. بخاری میں کیا ہے کہ ابو لہب مر گیا, کسی کو خواب میں ملا, اس نے پوچھا بھئی چاچا کی حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا جی مسئلہ یہ تھا جب سے مرا ہوں آرام نہیں پایا, صرف سوموار والے دن ایک دن میری انگلی سے پانی نکلتا ہے, وہ چوس لیتا ہوں,
اب یہ وہ روایت ہے. آگے پھر محشی آگے, انہیں حاشیہ لگا دیا کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی. اب اس روایت میں نہیں کہ لونڈی اس وقت آزاد کی, بعض روایتوں میں لونڈی کچھ عرصہ بہت بعد میں آزاد کی. کچھ نے کہا وہ سویبہ آزاد کی, اور سویبہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا, رضا انہیں دودھ پلایا. جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی دائی ہے, دودھ پلانے والی, اسی طرح وہ سویبہ لونڈی بھی جو آزاد کر دے ابو لہب کی, اس نے بھی دودھ پلایا. جی اب مولوی صاحب استدلال کیسے کہتے دیکھا ابو لہب کافر تھا, مشرک تھا, اس نے میلاد النبی کی خوشی کی, تو ایک دن تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے, تو ہم کوئی ابو لہب سے کم ہیں؟ دلیل ہے آگے کہتے سبحان اللہ. یہ جو کتابیں ہیں سب اس میں فلانے نے بھی لکھا, فلانے نے بھی لکھا, ابو لہب کو نفع ہوا لہذا جو بھی میلاد منائے گا نفع ہوگا. میں نے کہا پھر پورا اسی طرح ہوگا, ہے جہنم میں. اب میلادی بیچارے آگے عوام ہوتی ہے کل انعام, نہیں تو اسی سے بھی سمجھ جاتے بھئی عجیب بات ہے, میلاد بھی منائے اور رہیں جہنم میں, صرف پانی ملے. وہ بھی ہفتے میں ایک دن, فضیلت تو ہے نا میلاد کی. عید میلاد النبی کے جو فضیلت آ گئی کہ رہو گے جہنم میں, ہفتے میں صرف ایک دن انگلی سے پانی نکلے گا. اور وہ بات بھی کس کی ہے؟ خواب آیا. میں نے کہا بزرگا ابو لہب جیتے جاگتے کوئی بات کرتا تو وہ حجت دلیل بنتی؟ ابو لہب کافر ہے, وہ جاگتے ہوئے بھی کوئی خبر دے وہ بھی حجت نہیں. اور تو کیا پیش کر رہا ہے جی؟ خواب میں ابو جہل نے فرمایا حدثنا ابو لہب, ابو لہب نے فرمایا. اور میں نے کہا بے ایمانہ تجھے خواب مبارک, مجھے اللہ کی کتاب مبارک. قرآن نہیں پڑھا؟ تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھوں پہ خدا کی لعنت. انگلی ہاتھوں میں ہے یا باہر ہے؟ تبت یدا ابی لہب, یہاں بھی اللہ کی حکمت, یدا دونوں ہاتھ ذکر کیے. اگر یاد آتا نا, یاد تھا تو یہ بھی جنس, لیکن مولوی کہتے ہیں نہیں, ایک ہاتھ تے لعنت ہے, دوئے ہاتھ جو نکل دی بھائی. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب پہ کہ دونوں ہاتھ تباہ ہوں. آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, ابو لہب کے مال نے اسے کوئی نفع نہیں دیا. توجہ ہے, صرف مال نہیں, کسب اس کے عمل اور اس کے مال نے اسے کوئی نفع نہیں دیا. یہ اللہ کا قرآن سچ ہے, بولو قرآن سچا تے میلادی ملا جھوٹا ہے. قرآن کہتے ہیں ابو لہب کا کوئی عمل بھی اللہ نے قبول نہیں کیا, کوئی مال قبول نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں نہیں جی سویبہ والی آزادی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے پانی جاری ہو گیا, ہر ہفتے جاری ہوتا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, کسی کافر کے عمل کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے دربار میں. اب آپ ایمان سے بتائیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب کو کوئی عمل بھی نفع نہیں دے سکتا, اور خواب کیا کہتا ہے؟ انگلی سے پانی نکلتا ہے. اب انگلی والا پانی مانو گے یا اللہ کی کتاب مانو گے؟ اللہ کی کتاب. یہ ہے وہ کل کائنات, یہ ہے وہ سارے دلائل, یہ دلیلیں دی جا رہی ہے. ابو لہب نے میلاد منایا. ایک اور کہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں, اچھا علامہ سیوطی وہ خود یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بدعت حسن ہے, وہ بھی کہتے ہیں یہ بدعت حسن بدعت ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن پہ جھوٹ نہ بولو, سنت پہ جھوٹ نہ بولو. اگر تم یہ کہو نا کہ بدعت حسن ہے, آدھا جھگڑا ختم ہو جائے گا. عوام تلبیس میں نہیں پڑے گی,
صاف بیان کرو کہ یہ ہماری بنائی ہوئی عید ہے۔ دیکھو کتنا صاف بیان کیا ڈاکٹر طاہر القادری سود اللہ وجہہ، کیسا بہترین بیان کیا ہے، کٹر رافضی۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری پکا رافضی بن چکا ہے، لیکن جہاں آ کر اس نے سچ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عید میلاد کوئی شرعی عید نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ کیا کہا؟ کوئی شرعی عید نہیں ہے۔ پھر کیا عید ہے؟ شرعی عید نہیں ہے۔ کہتے ہیں ویسے لغوی طور پہ عید ہے، تو اس پہ میں ابھی تبصرہ نہیں کرتا۔ لغوی طور پہ تم کسی کو اللہ بنا دو، کسی کو رسول بنا دو، کسی کو کہو اللہ اور کہو یہ لغوی طور پہ، کسی کو کہو نبی رسول اور کہو ہماری مراد تو لغت مرزا قادیانی کی طرح اصطلاحات بدلو۔ بہرحال اتنی بات طاہر القادری نے مان لی کہ شرعی عید نہیں۔ ایک دوسرا اس نے صاف کہا صحابہ نے نہیں منائی۔ سوال ہوا ڈاکٹر طاہر القادری پہ کہ صحابہ نے نہیں منائی، کہتے ہیں بالکل نہیں منائی۔ اب آگے توجیہ، صحابہ نے نہیں منائی کیوں؟ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ فارغ نہیں تھے، وہ مصروف تھے اور ہم فارغ ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک، اتنا تو مانا نا صحابہ نے نہیں مانا، آگے حکمت جو مرضی نقطہ بیان کر۔ نقطہ یہ بیان کیا کہ صحابہ فارغ نہیں تھے اور ہم جناب فارغ ہیں اس لیے ہم مناتے ہیں، ہمارا اور کام کو نہیں۔ یہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، کیونکہ یہ واحد مذہب ہے جس میں جہاد نہیں، جس میں دعوت رسول کے ساتھ کام نہیں، جس میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، جس میں سنت کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ واحد وہ مذہب ہے جس کا دار و مدار 12 دن جھنڈیاں لگانا تو جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی عشق رسول، محبت رسول کا ان کے ہاں یہ فلسفہ اتباع رسول نہیں۔ ہمارے ہاں فلسفہ یہ ہے کہ محبت رسول کا معیار اتباع النبی ہے۔ جو جتنا بڑا محب رسول ہوگا وہ اتنا بڑا متبع سنت ہوگا۔ تو پیغمبر کی محبت زبانی نہیں، پیغمبر کی محبت دل کی گہرائیوں میں ہو اور دل سے ہو۔ اور ان کے ہاں انگوٹھے چوم لو، ایک ہے جی بدعت حسنہ، اذان کے ساتھ چپریں لگا لو، ایک ہے وہ بدعت حسنہ، کل 40واں سال ایک ہے جی یہ امر مستحسن بدعت حسنہ۔ اور مزے کی بات ہے دلیل کیسے آتی ہے؟ بات ہونا کہ یہ جو نیا تہوار تم نے نکالا اس کی دلیل دو۔ آگے دلیل کیا آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل پہ دلیل پیش کر۔ بھئی فضائل کا جھگڑا ہی نہیں، جو جھگڑا ہے وہ احمد رضا پر کسی نے اعتراض کیا بھئی اذان تو نماز سے پہلے ہوتی ہے، تم دفن کے بعد قبر پہ اذان دیتے ہو۔ اس نے کہا فقیر مستقل کتاب لکھے گا۔ فقیر نے کتاب لکھی اور پوری کتاب میں اذان کے فضائل بیان کیے، اور ان میں ایک یہ بھی فضیلت ہے، دیکھو کہ جب آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے نا تو شیطان برگلاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب اذان دے دو نا 30 میل تک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم اس لیے اذان دیتی ہے۔ ہمارے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا، اس نے کہا کہ ایک اور مقام بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرد بیوی سے ہم بستری کرنے لگے وہاں پر بھی شیطان مداخلت کی کوشش کرتا ہے، تو بریلویوں کو چاہیے کہ وہاں بھی قریب ایک مؤذن کھڑا کر دے تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ یعنی یہ دلیلیں ہیں۔ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ دعویٰ یہ تہوار منانے کا، دلیل میں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک، جو خود اس کے دعویٰ کے بھی خلاف۔ خیر آخری بات یہ ہے کہ جو بھی بدعتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ بدعتی اپنے اقرار میں پھنستا ہے۔ توجہ ہے؟ بدعتی کس میں پھنستا ہے؟ اپنے اقرار میں۔ انہوں نے ایک اسٹیشن قائم کیا، جب بھی کوئی ان سے بات کرتا ہے اس پہ دلیل لاؤ، انہوں نے کہا تم ایک ہی سوال کرو، کوئی بدعت کرو
اور کوئی تمہیں کہے نا وہابی دیوبندی بدعت ہے، تم کہہ دو ممانعت دکھاؤ، منع دکھاؤ۔ یہ ہتھیار بڑا چل رہا، عوام کو رٹا دیا۔ کوئی پوچھے نا یہ کام ثابت نہیں، تم کہو منع دکھا مولوی جی، منع دکھا، ممانعت دکھا۔ بڑا ہتھیار چل رہا۔ اللہ کی شان اب وہ فیل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب ایک اور برادری کھڑی ہوئی، انہوں نے عید غدیر شروع کر دی۔ توجہ ہے نا؟ کیا شروع کی؟ عید غدیر۔ اب اس طبقے نے اس پر کہا کہ عید غدیر بدعت ہے، اس کا ثبوت دو۔ انہوں نے آگے انہی والا ہتھیار استعمال کیا، انہوں نے کہا منع دکھاؤ۔ اب تک کہتے رہے فلانی بدعت، منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، منع دکھاؤ۔ اب آگے عید غدیر، ان کا بن گیا جھگڑا۔ دیکھو نیٹ پر بڑا جھگڑا ہے۔ وہ کہتے عید غدیر ثابت نہیں، علی نے نہیں منائی، حضرت حسین نے نہیں منائی، فلانے نے نہیں منائی۔ انہوں نے کہا وہابی نہ بنو، اے تے دیوبندی آدھے ہوں دے، تم منع دکھاؤ۔ انہوں نے تازیہ تبوت نکالا، انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا منع دکھاؤ۔ اب ان کو یہ کہتے ہیں ثبوت پیش کرو، اور ان والا ہتھیار انہوں نے لے لیا، اب منع دکھاؤ۔ انہوں نے اذان شروع میں بدلی، انہوں نے درمیان میں اشہد ان علی ولی اللہ، درمیان میں پوری چپر لگائی۔ اب یہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، بھئی تم نے اذان کیوں بدلی ہے؟ انہوں نے کہا اس پہ دلیل، اس نے کہا دلیل چھوڑ، منع دکھا، یعنی اصولی غلط۔ تو اس لیے یاد رکھو جو عبادات یا شریعت کا معاملہ ہے اس میں ثبوت ضروری ہے۔ کس چیز کے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ثبوت ضروری ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی بات پیدا کی جو دین میں سے نہیں وہ مردود ہے۔ کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها، فرمایا ہر وہ عبادت جس کو رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا، ان سے ثابت نہیں، اس کو تم عبادت مت سمجھو۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، صحابہ کرام نے کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جس پہ عمل نہ کیا ہو۔ بے شک۔ تو اس لیے دین کے معاملہ میں یہ جو روٹ ہے بارو بار، اب بھی کہیں او جی تم منع دکھاؤ، او منع دعویٰ تمہارا، منع ہم دکھائیں۔ تو دین کے معاملہ میں اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، عبادت کرنی ہے تو فاتبعونی، میرے پیچھے چلنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا۔ تو میرا بھائی بدعت کا معنی یہ ہے کہ دین میں اضافہ، اور یہ تعریف ہمیں کسی فقیہ سے ضرورت نہیں، پیغمبر کریم کا اپنا فرمان، میرے نبی نے بدعت کی خود تعریف کی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اور امرنا ھذا فی دیننا ھذا، دین کیا ہے؟ ما علیہ النبی واصحابہ، جس پر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ رہے وہ دین ہے۔ اور بدعت احداث فی الدین، جو پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، اس کو دین سمجھنا، اسی کا نام بدعت ہے، اور یہی بدعتی جہنم میں جانے